بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے۔ رحم والے پیارے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازشیں۔ مشرکین کو سخت قلت تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پورا من جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بطریقوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا۔ ان دونوں نے پہلے حبشہ پہنچ کر بطریقوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے۔ جب بطریقوں نے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے طوائف پیش کر کے اپنے مدعیوں عرض کیا: اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چاچاؤں اور کنبے قبیلے کے ہمارے دین نے بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اپنا مدعو عرض کر چکے تو بطریقوں نے کہا: بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے۔ لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگال لینا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے، چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ مسلمان یہ تیہ کر کے اس دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا: یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا: ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی، چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر و ظلم کیا، زمین تام کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کی ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی ہے کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے کہا: وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر نے کہا: ہاں۔ نجاشی نے کہا: ذرا مجھے بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام اسقاف بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا: یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا
کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمرو بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا، خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ عبداللہ بن ربیعہ نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، ان لوگوں نے اگرچہ ہمارے خلاف کیا ہے لیکن ہیں بہرحال ہمارے اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگ۔ مگر عمرو بن عاص اپنی رائے پر اڑے رہے۔ اگلا دن آیا تو عمرو بن عاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کیا کہتے ہیں۔ اس دفعہ مسلمانوں کو گھبراہٹ ہوئی، لیکن انہوں نے طے کیا کہ سچ ہی بولیں گے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جس اللہ نے کماری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے گرد کر اٹھایا اور بولا، خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ اس پر باطریقوں نے ہونا کی آواز لگائی۔ نجاشی نے کہا، اگرچہ تم لوگ ہونا کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا، جاؤ تم لوگ میرے قلم روح میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے مجھے کچھ سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاصی نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان دونوں کو ان کے بدلے ان کے لیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت دوں۔ نیز اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہتی ہیں، اس کے بعد ہم دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ دوسرے سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ نجاشی کے دربار میں حضرت عمرو بن عاص کی حاضری جنگ بدر کے بعد ہوئی تھی۔ بعض لوگوں نے تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص جنہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی واپسی کے لیے 2 مرتبہ گئے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد کی حاضری کے ضمن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور نجاشی کے درمیان سوال اور جواب کی جو تفصیلات بیان کی جاتی ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ابن اسحاق نے حجرت حبشہ کے بعد کی حاضری کے سلسلے میں بیان کی ہیں۔ پھر ان سوالات کے مضامین سے واضح ہوتا ہے کہ نجاشی کے پاس یہ معاملہ ابھی پہلی بار پیش ہوا تھا، اس لیے ترجیح اس بات کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش صرف ایک بار ہوئی تھی اور وہ ہجرت حبشہ کے بعد تھی۔ بہرحال مشرکین کی چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ در حقیقت انہیں اچھی طرح احساس ہو گیا تھا کہ اس مصیبت سے نمٹنے کے لیے اب ان کے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ سے بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کا ہی صفایا کر دیں۔ لیکن دوسری صورت حد درجہ مشکل تھی، کیونکہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ تھے اور مشرکین کے عزائم کے سامنے آئینی دیوار بنے ہوئے تھے۔ اس لیے یہی مفید سمجھا گیا کہ ابو طالب سے 2 باتیں ہو جائیں۔ قریش کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں اور نجاشی نے مسلمانوں کو مکمل تحفظ فراہم کیا۔ اس واقعے نے اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ لیا، کیونکہ حضرت حبشہ رضی اللہ مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوئی اور وہاں اسلام کے پھیلنے کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ سچائی اور حقانیت ہمیشہ جھوٹ اور سازشوں پر غالب آتی ہے۔ اب ہم کو ابو طالب کو قریش کی دھمکیوں کے بارے میں ہی بتاتے جاتے ہیں۔ اس تجویز کے بعد سرداران قریش ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ابو طالب، آپ ہمارے اندر سن و شرف اور اعزاز کے مالک ہیں۔ ہم نے آپ سے گزارش کی کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دی جائیں اور ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جائے اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کی جائے۔
آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابو طالب اس پر زور دار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی باتیں کہہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خود اپنے آپ پر رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں ایسی راہ میں فنا ہو جاؤں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے جاؤ جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ ابو طالب نے تا دم مرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، حالانکہ وہ کھل کر اسلام نہیں لائے۔ ان کی وفات کے بعد قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم مزید بڑھا دیا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں استقامت اور سچائی کی راہ میں قربانی کی ایک عظیم مثال ہے۔ قریش کا دوبارہ ابو طالب کے پاس آنا۔ پچھلی دھمکی کے باوجود جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کیے جا رہے ہیں تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو ہمراہ لے کر ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بانکا اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت اور آپ کے حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شیرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو تماکت سے دو چار بتلایا ہے، نام سے قدر کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو تم لوگ مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پرسوں اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں ابو طالب نے کہا، باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو تو ٹھیک ہے، جو چاہو کرو۔ سیرت کے محض پچھلی دونوں گفتگو کے زمانے کی توہین نہیں ملتی، لیکن قرآن و شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال کے وسط میں ہوئی تھی، جو 5ویں سال کے بعد 6 سال کے وسط میں ہوئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ مختصر ہی تھا۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں کتنے ثابت قدم تھے اور ابو طالب نے آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، چاہے قریش کا دباؤ کتنا بھی بڑھ گیا تھا۔ یہ سن کر قریش مایوس ہو گئے اور وہاں سے چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنے منصوبے ترک نہیں کیے۔ بعد میں انہوں نے مسلمانوں پر مزید ظلم کیا اور بنو ہاشم پر سوشل بائیکاٹ مسلط کر دیا، جو 3 سال تک جاری رہا۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی پہلی ہجرت کے بعد ان پر جو تشدد اور ظلم ہوا۔ جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو ان پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا اور اسلام کو پھیلنے کی روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ کا حکم واضح رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر برداشت سے اللہ پاک نے انہیں اس کا اجر دیا اور دین اسلام کو پھیلایا۔
اور رہتی دنیا تک دین اسلام قائم رہے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبوت کے سردار رہیں گے ہمیشہ کے لیے۔ آج کی ویڈیو میں آپ نے قریش کا ابو طالب کو دھمکیوں کے بارے میں جانا۔ آنے والی ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کی قتل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی تجویز کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو یہ میری کاوش، یہ کوشش پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، سبسکرائب کریں اور لازمی دوسروں تک شیئر کریں تاکہ اور آنے والی ویڈیو میں دوسرے مسلمانوں کے علم میں اضافہ ہو۔